السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 کا ترجمہ تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنی رضا کا ذریعہ بنائے اور ریاکاری سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو ان آیات کا ترجمہ میں آپ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کا مفہوم جو ہے نا ان آیات میں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا ہمیں احکامات دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے براہ راست آیت نمبر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 میں ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ براہ راست نبی اسلام کے ازواج کو چند احکامات دے رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم ان احکامات پر عمل کرو، اور اگر تم ان احکامات پر عمل کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا فرمائیں گے، اور جو باطنی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں یا باطنی امراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں جو ہے بالکل پاک و صاف فرما دیں گے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو آیات ہیں، دو آیتیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 اور 33، ان میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں اس میں براہ راست خطاب تو اللہ رب العزت نے نبی اسلام کی ازواج مطہرات کو کیا ہے کہ تم ایسا کرو، ایسا کرو، یہ کام کرو، یہ نہ کرو، لیکن یعنی امر و نہیں ہے، تو یہ براہ راست خطاب تو نبی اسلام کی ازواج کو ہے، لیکن یہ خاص یعنی کہ یہ احکامات جتنے بھی ان دو آیتوں میں ہیں صرف نبی اسلام کے ازواج کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ خطاب خاص ہے لیکن حکم عام ہے۔ خطاب خاص ہے لیکن حکم عام ہے، یعنی کہ کیا مطلب اس بات کا کہ نبی اسلام کے ازواج کو اللہ تعالیٰ جو ہے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں، لیکن اس خطاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہ تمہارے لیے ہی سارے احکامات ہیں اور باقی عورتوں کے لیے احکامات نہیں ہیں، نہیں، مطلب اللہ کے رسول کی جو بیویاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شرف دینے کے لیے، ان کو مقام دینے کے لیے، ان کو مرتبہ دینے کے لیے، ان کو اہمیت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو براہ راست خطاب فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے ہیں کہ تم جتنی مسلمان عورتیں ہو تم سب کے لیے یہ حکم ہے، صحیح ہے، تم ایسے کرو ایسے نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرا انداز اپنایا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ براہ راست نبی اسلام کے ازواج مطہرات کو خطاب فرمایا آیات میں کہ تم یہ احکامات پر عمل کرو، ان چیزوں سے بچو۔ تو اس سے مقصود کیا تھا کہ ان کی جو ہے ان کو عزت دینا، ان کو مقام دینا، ان کو رتبہ دینا، اور ان کو جو ہے ان کے شرف کو جو ہے ظاہر کرنا کہ اللہ کے نزدیک ان کا کتنا مقام ہے، کہ براہ راست اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے خطاب فرما رہے ہیں نبی اسلام کے ازواج مطہرات سے۔ تو لہٰذا اس سے بات کلیئر ہوگی کہ نبی اسلام کے ازواج کو اللہ تعالیٰ ان دو آیتوں میں جو حکم دے رہے ہیں اور صرف نبی اسلام کے ازواج کے لیے نہیں تھے، بلکہ قیامت تک آنے والی جتنی مسلمان عورتیں ہیں ان سب کے لیے یہ احکامات ہیں۔ تو کیا کیا حکم دے رہے ہیں تو اس کو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دو آیتوں میں مسلمان عورتوں کو کیا کیا حکم دے رہے ہیں کہ کیا کیا تم نے کام کرنے ہیں، کیا کیا نہیں کرنے ہیں۔ پہلا حکم اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ دے رہے ہیں مسلمان عورتوں کو کہ تم اگر کسی نامحرم سے بات کرو، تو اپنے لہجے میں ایسے نرمی اختیار نہ کرو کہ وہ سامنے والا جو نامحرم ہے اس کے ذہن میں کوئی ایسا شبہ پیدا ہو جائے یا شک آ جائے، یا وہ اس کو امید لگ جائے، یا اس کو ایسا لگنا فیل ہونا شروع ہو جائے کہ شاید یہ جو عورت ہے یہ مجھے کچھ پسند کرتی ہے، کہ میرے سے اس اسٹائل سے بڑے نرم لہجے میں یا بڑے اچھے مسکرا کر یا ذرا بہت فری ہو کر مجھ سے بات کر رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے عورتوں کو اس چیز سے منع کیا ہے، پہلا حکم یہ دیا کہ کسی نامحرم سے بات کرنے کی تمہیں ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اس میں تم نے نرم لہجہ نہیں اختیار کرنا، اور کوئی ایسا یا ہنسی مذاق والا یا زیادہ طریقہ نہیں اختیار کرنا، اور نہ زیادہ فری ہونے والا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے جو ہے نا وہ سامنے والا شخص اگر وہ اس کے اوپر نفسانی خواہشات غالب ہیں، خواہشات کا غلبہ ہے، شہوات کا غلبہ ہے، کہ وہ کہیں آپ کے بارے میں آپ کی اس انداز اسٹائل کی وجہ سے آپ کو بارے میں اس کی یعنی کہ غلط خیالات نہ آنا شروع ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ہمیں پہلا حکم دیا مسلمان عورتوں کو، یعنی کہ اور خاص یہ حکم دیا کہ تم سب کو جو ہے چاہیے کہ غیر محرم سے بات کرو تو اس میں کیا کرو، لہجے میں زیادہ نرمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو یعنی کہ لہجے میں جو ہے نا وہ روکھا پن ایک ہونا چاہیے، کہ جب نامحرم سے بات کرو تو روکھے انداز میں بات کرو، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ اگر پھر جب جواب دینا ہے یعنی کہ تمیز، یعنی کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمیز سے جواب نہیں دینا، جواب تمیز سے دینا ہے، بدتمیزی کے سٹائل میں نہیں دینا نامحرم کو، لیکن ایسے سٹائل میں بھی ایسے انداز میں بھی نہیں دینا کہ وہ جس سے وہ فتنے میں پڑ سکتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ حکم کیوں دیا اس آیت میں؟
اس کی وجہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے کے اندر سے، ہم لوگوں کے اندر سے بے حیائی کو، فحاشی کو جو ہے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں جو ہے بدکاری سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ان تمام احکامات سے، ان تمام چیزوں سے، ان تمام اسباب سے ہمیں روکا ہے جو ہمیں بے حیائی، فحاشی اور ہمیں بدکاری کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں زنا سے بھی روکا ہے، جو زنا کی طرف چیزیں ہمیں مائل کر سکتی ہیں ان سے بھی روکا ہے۔ تو اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت کسی نامحرم سے بڑے ہنس ہنس کے، مسکرا کے اور جو ہے فری ہو کے اور باتیں کرے گی بڑے نرم لہجوں میں، تو اگلے بندے کے جو ہے، اس کا سامنے والا جو بندہ ہے اس کی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بعد میں نرمی اختیار نہیں کرنی۔ اچھا، نامحرم کون ہوتے ہیں، اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے۔ نامحرم ہر وہ شخص ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس سے آپ کی کا نکاح ہو سکتا ہے، جس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے، صحیح ہے۔ چاہے وہ جو ہے نا وہ ماموں کے بچے ہوں، چاہے وہ تایا کے بچے ہوں، چاہے وہ چچا کے بچے ہوں، چاہے وہ خالہ کے بچے ہوں، یہ جتنے بھی آپس میں رشتے ہوتے ہیں کزن کے، یہ سارے نامحرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھوپھا نامحرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں وہ سارے نامحرم ہیں۔ تو لہٰذا کسی کو صرف اپنا بھائی کہہ لینے سے، یا کوئی والدین کہہ دیں تو تمہارا بھائی ہے، اس کا کہنے سے کوئی آپ کا بھائی نہیں بن جاتا۔ یا تایا، یا صرف زبان سے کسی کو کوئی تایا ہے نہیں اس کو تایا بنا لیا، یا کوئی چچا تھا نہیں چچا بنا لیا، کوئی ماموں ہے نہیں ماموں بنا لیا، صرف زبان سے کہہ لینے سے یعنی کوئی رشتہ ہو ہی نہیں، اور صرف زبان سے اپنی طرف سے بنا لیا، تو اس سے وہ آپ کا جو ہے محرم نہیں ہوتا اور نامحرم ہی رہتا ہے۔ تو اس سے آپ ہمیں جب یعنی عورتوں کو بات کرنے کا موقع ملے، تو اس میں وہ جو ہے کہ کس انداز میں بات کرنی ہے، نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، اور بلکہ لہجے میں ایک یعنی کہ وہ روکھا بن ہونا چاہیے۔ یہ بات میں امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ ایک حکم جو ہے اللہ رب العزت نے پہلا حکم ان آیات میں یہ دیا ہے، جو دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 32 اور 33 سورۃ الاحزاب کی۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرے نمبر پہ یہ حکم دیا کہ اپنے گھروں میں رہو، نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو، یعنی نبی اسلام کی جو ازواج تھے ان کو منع کیا کہ تم گھروں سے باہر نہ نکلو۔ تو اس کا مفہوم بھی سمجھ لیجیے کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے گھروں میں رہو، گھر سے باہر نہ نکلو، تو یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بس یعنی کہ گھروں کے اندر بند ہو کے رہ جاؤ، اس کا مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ضرورت کے بغیر، اشد ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلو۔ اشد یعنی بہت زیادہ، اشد ضرورت کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، بہت سخت ضرورت ہے۔ تو بہت سخت ضرورت کے بغیر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، ٹھیک ہے جی۔ بہت سخت ضرورت کیا ہو سکتی ہے کہ مثلا گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے عورت کا مجبور ہوگی کہ اس نے ظاہر سی بات ہے دنیاوی زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے اس کو کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک اشد ضرورت ہے۔ یا اس طرح کسی نے عورت نے تعلیم حاصل کرنی ہے، صحیح ہے، تو یہ بھی ایک اشد ضرورت ہے۔ یا علاج کرانے کے لیے جانا ہے، یہ بھی اشد ضرورت میں آ جائے گا۔ لیکن اب جب گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے ضرورت کی بنا پر، تو اس میں شریعت نے یہ کہا کہ اپنا پورا پردہ کر کے نکلے، پورا پردہ کر کے نکلے، اور جہاں جس مقصد کے لیے جا رہی ہے وہ جب مقصد جیسے ہی پورا ہوتا ہے تو فوراً گھر واپس آئے۔ اور اگر یعنی کہ لمبا سفر ہے، شرعی مسافت ہوتی ہے جو، اگر وہ والا سفر ہے تو شرعی سفر ہے، تو اس میں محرم کا ساتھ ہونا آپ کے ضروری ہے۔ پھر جہاں پہ آپ جا رہی ہیں جاب کرنے یا تعلیم حاصل کرنے، یا آپ کہیں پہ علاج کرانے جا رہی ہیں، تو وہاں پہ یعنی کسی نامحرم سے تنہائی کا موقع نہ ملے آپ کو۔ یہ بھی آپ اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے کوئی عورت جو ہے ضرورت کی بنا پر نکلتی ہے گھر سے باہر، تو اس کو اسلام نے اس چیز سے نہیں روکا۔ ہاں، بغیر ضرورت کے نکلتی ہے، کسی کو نکلنے کا ویسے ہی شوق ہے، تو یہ جو ہے ممنوع ہے، اسلام میں اس سے منع کیا، کیونکہ یہ چیز بھی معاشرے میں فتنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کا حکم دیا کہ گھروں میں رہو، یعنی کہ بغیر ضرورت کے، اشد ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلو، ٹھیک ہے جی۔ محرم کے ساتھ نکل سکتی ہیں، محرم کے ساتھ نکلنے میں کوئی عورت کا حرج نہیں، اکیلی اشد ضرورت کے بغیر نہ نکلے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اکیلی ضرورت کے بغیر، بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے بغیر نہ نکلے۔ ویسے محرم کے ساتھ وہ اپنی یعنی جو عورتیں ہیں وہ باہر بھی جا سکتی ہیں، سیر بھی کر سکتی ہیں، جو ایسے مقامات ہیں جہاں پہ فیملیاں جاتی ہیں، ان سارے مقامات میں محرم کے ساتھ جا سکتی ہیں، کیونکہ محرم کے ساتھ ہونے میں وہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اور ایک تیسرا حکم بھی اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ دے رہے ہیں کہ باہر جب نکلنا ہے تو اس میں ایک چیز کا تم نے خیال کرنا ہے کہ ایسی زیب و زینت اختیار نہیں کرنی جیسے زمانہ جاہلیت میں
عورتیں کیا کرتی تھیں. زمانہ جاہلیت میں کیا عورتیں کیا کرتی تھیں کہ جب وہ باہر نکلتی تھیں تو وہ پردہ نہیں کرتی تھیں، بغیر یعنی بغیر پردے کے نکلتی تھیں. دوسرا یہ کہ بہت زیادہ میک اپ اور زیب و زینت وہ اختیار کرتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو نامحرم ہوتے ہیں یا مرد ہوتے ہیں وہ ان کی طرف مائل ہوں. تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ہم عورتوں کو یہ بھی حکم دیا کہ تم نے باہر نکلتے وقت پردہ کرنا ہے، اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے، پورا جسم ڈھانپنا ہے، چہرہ بھی اس میں خاص طور سے شامل ہے. اور دوسرا یہ کہ ایسی زیب و زینت یا ایسا لباس، ایسا تنگ لباس یا ایسا باریک لباس نہیں پہننا کہ جس سے باہر جا کے تمہارے جسم کی ساری بناوٹ لوگوں کو پتہ لگے، یا ایسی خوشبو نہیں لگانی جس سے نامحرم مردوں کا جو ہے میلان آپ کی طرف ہو، آپ کی طرف خوشبو سے ان کے جائے اور وہ آپ کو دیکھیں، آپ کی طرف مائل ہوں. یا ایسا کوئی بھی طریقہ اختیار نہیں کرنا باہر نکلتے ہوئے عورت کو. اللہ نے منع کیا اس آیت میں. تیسرا حکم یہ دیا کہ جس سے آپ کے ذریعے سے کوئی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہو، اور جو ہے نا اور وہ آپ کی عزت اس کی وجہ سے اس آپ کے اپنی عمل کی وجہ سے خطرے میں پڑ سکتی ہو. تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا حکم دیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے چوتھا حکم یہ دیا ہے آیات میں عورتوں کو کہ نماز قائم کرنی ہے. نماز قائم کرنی کیونکہ نماز اسلام کا اہم رکن ہے، تو نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے. زکوٰۃ اگر فرض ہے کسی عورت پہ تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے گی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اللہ کی اطاعت اس لیے کرنی ہے کہ وہ ہمارے خدا ہے، ہمارے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. انہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں سب کچھ دیا ہے. اور رسول کی اطاعت کرنی ہے. یہاں پہ براہ راست خطاب تو نبی اسلام کے ازواج کو تھا، کیونکہ نبی اسلام کی جو ازواج تھیں وہ ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا تھا. اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں بیان فرمانا چاہ رہے تھے. اور نبی اسلام ان ازواج کے کیا لگتے ہیں؟ شوہر لگتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت ازواج مطہرات کو حکم دے رہے ہیں کہ تم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے جو تمہارے شوہر بھی ہیں. تو اس سے اور یہ حکم بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کو ذمہ ضروری ہے کہ اپنے خاندوں کی کیا کریں جی اطاعت کریں، فرما برداری کریں. آخر میں اللہ فرماتے ہیں یہ سارے احکامات عورتوں میں تمہیں کیوں دے رہا ہوں. ان آیت کے اس آیت جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 32 33، اس کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو یہ حکم کیوں دے رہے ہیں. پہلا حکم یہ دیا کہ نامحرم سے بات کرنے میں نرم لہجہ، نرمی اختیار نہیں کرنی. دوسرا حکم یہ دیا کہ گھروں میں رہو. تیسرا حکم یہ دیا کہ بہت زیادہ یعنی زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار کر کے نہ نکلنا. اور چوتھا حکم یہ دیا نماز قائم کرو. پانچواں حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو. چھٹا حکم دیا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو. یہ 6 حکم اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عورتوں کو دیے، قیامت تک آنے والی جتنی بھی عورتیں ہیں سب کے لیے. اب اللہ تعالیٰ اینڈ میں بیان فرما رہے ہیں ان کے کہ کیوں دیے ہیں تمہیں میں نے یہ حکم. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس لیے دیے تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے جو ہے گندگی کو دور کر دیں، تم سے گندگی کو دور کر دیں. یعنی گندگی سے مراد جو باطنی گندگی ہوتی ہے، روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، خواہشات کی پیروی کرنا، خواہشات پہ چلنا، بد نظری کرنا، اس طرح کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، اور یا دنیا کی بہت زیادہ طلب. انسان جب باہر نکلتا ہے تو عورت کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ دنیا کی طرف زیادہ جلدی سے مائل ہو جاتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں ان تمام چیزوں سے پاک صاف رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے جو ہے حکم دیے ہیں، سارے احکامات دیے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کر دوں اور تمہیں بالکل جو ہے پاک صاف کر دوں. تو یہ 6 احکامات اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں دیے ہیں. اب ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں اب ترجمہ جب پڑھیں گے سنیں گے تو ہمیں سب مفہوم سمجھ آ گیا، تو اب ترجمہ بھی بڑی آسانی سے سمجھ آئے گا. ترجمہ یہ ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارا مقام بہت اونچا ہے، تم نبی کی بیویاں ہو، تمہارے گھر میں وحی کا نزول ہوتا ہے، اور تم ساری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے ایک نمونہ مثال ہو. تو تمہیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ تمہارا کیا مقام ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگار بننا چاہتی ہو یا تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو، تو آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنے پڑیں گے. اچھا، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ فرما رہے ہیں تم تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو کہ ازواج مطہرات میں تقوی نہیں تھا. مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ تقوی ان کے اندر تھا. ظاہر سی بات، نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی بیویاں اللہ تعالیٰ ان کا ظاہر سی بات چناؤ کرتے ہیں نا. ہر عورت کو تو نبی کی بیوی نہیں بنتی، اس کو نبی کی بیوی کا بننا کیا مقام حاصل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ان کو چناؤ کرتے ہیں، بڑے یعنی کہ اللہ کی مخصوص یعنی چنی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں وہ، لیکن اور اس میں ان میں تقوی بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت یہاں پہ جو فرما رہا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو، پرہیزگار بننا چاہتے ہو، یہ یعنی ان کے اندر مزید اور تقوی پیدا کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ کرنا چاہتی ہو تو تمہیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی. فلا تخضعن بالقول،
کہ تم بعد میں نرمی نہ اختیار کرو، یعنی اس سے مراد میں نے بتا دیا کہ نامحرم سے بات کرنے میں نرمی اختیار نہ کرو. کیوں؟ فیت مال الذی فی قلبہ مرض، پھر لالچ کرنے لگے گا وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے. یعنی لالچ کرنے سے مراد میں نے بتا دیا، اور بیماری سے مراد بھی بتا دیا. بیماری سے مراد جس کے دل میں خواہشات کی بیماری ہے، لذات کی بیماری ہے، کہ وہ ہر وقت اپنی شہوت کو، لذات کو، دنیاوی لذات کو پورا کرنے کے فکر میں اور اس میں سوچ میں رہتا ہے. تو فیت مال الذی فی قلبہ مرض، پھر وہ طمع کرنے لگے گا. طمع کرنے سے کیا مراد؟ لالچ کرنے سے کیا مراد؟ کہ وہ آپ کے بارے میں ہو سکتا ہے اس کے دل میں غلط خیالات آنا شروع ہو جائیں آپ کے اپنے نرمی سے بات کرنے کی وجہ سے. فیت مال الذی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے وہ امید میں نہ لگ جائے، امید یعنی کہ لالچ میں جو ہے امیدیں نہ کرنے لگ جائے. وقل نہ، اور تم کہو قولا کریمہ، اچھی بات، تمیز والی بات. یعنی کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے کہیں ضرورت پیش آتی ہے، جیسے میں نے بتایا کون کون سے ضرورت کے مواقع ہو سکتے ہیں، تو وہاں پہ تم نے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو بس اتنا جواب دو جتنا آپ سے سوال پوچھا گیا ہے. صحیح ہے. اور فری نہیں ہونا کسی کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ ہنس کے باتیں نہیں کرنی. یہ مطلب ہے ان آیات کا. آگے فرمایا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانے جاہلیت کی طرح جو ہے زیب و زینت کا اظہار نہ کرو کہ اس کو ظاہر کرتے ہوئے باہر نکلو. واقمنا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتی رہو، یعنی نمازیں پڑھتی رہو. وآتینا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتی رہو اگر زکوٰۃ فرض ہے. واطیعنا اللہ رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. انما یرید اللہ، اللہ رب العزت تو یہ چاہتے ہیں، یعنی احکامات کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ لیذھب، تاکہ دور کر دے، عنکم تم سے، الرجس گندگی کو، پلیدی کو. اہل البیت، اے اہل البیت، اے اہل بیت. یہاں پہ اہل بیت کا لفظ آ رہا ہے تو اس کا میں مفہوم ذرا سمجھانا چاہوں گا. اہل بیت سے یہاں پہ کون مراد ہے؟ نبی اسلام کی اہل بیت میں یعنی کون کون آتے ہیں؟ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی اسلام کے اہل بیت میں سے 5 لوگ آتے ہیں، جن کو ہم بڑا مشہور ہے کہ پنجتن پاک کہا جاتا ہے ان کو. ایک نبی علیہ السلام، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی اسلام کی جو بیٹی ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ. تو عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ 5 حضرات ہیں، ان کو جو ہے بس یہ اہل بیت میں شامل ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور اہل بیت میں شامل نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت کا مفہوم وسیع ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت کے اندر جو ہے نا وہ کون کون شامل ہے اس کو ذرا سن لیں. اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت میں جو ہے نبی اسلام کی ساری بیویاں شامل ہیں. نمبر 1، نبی اسلام کی ساری بیویاں شامل ہیں. نمبر 2، نبی اسلام کی ساری بیٹیاں شامل ہیں. نبی اسلام کی ساری بیٹیاں شامل ہیں. نمبر 3، نبی اسلام کے جتنے بیٹے تھے وہ سارے کے سارے نبی اسلام کے اہل بیت میں شامل ہیں. اسی طرح نبی اسلام کے جو چچا تھے وہ بھی نبی اسلام کے اہل بیت میں شامل ہیں. اسی طرح نبی اسلام کے چچوں میں سے جو چچوں کے بیٹے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. تو یہ اہل بیت کا مفہوم اہل سنت والجماعت کے نزدیک وسیع ہے. بعض حضرات کے نزدیک صرف 5 ہیں، لیکن ہمارے نزدیک جو ہے اہل بیت کے مفہوم میں یہ سارے شامل ہیں.